السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج یہ مضمون آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنے کلام کے سلسلے میں معجزہ ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ اس جیسا کوئی کلام لا کر پیش کرے۔ مرزا قادیانی نے 2 کتابیں لکھی، اعجاز احمدی اور اعجاز المسیح۔ پھر چیلنج کیا کہ دنیا کا کوئی شخص میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ علماء نے فوری طور پر اس کا جواب دیا اور اس میں اغلاط نکالیں، بے شمار اغلاط تو ہونا ہی چاہیے تھا اس میں۔ ائمہ تلبیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 346۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ایران کا مرزا علی محمد باب جو ایران کا اسی طرح کا ایک دعوے دار انسان گزرا ہے۔ مرزا قادیانی جو کچھ لیا ہے وہ اسی سے لیا ہے۔ اس سلسلے میں بابیت اور بہائیت ایک کتاب ہے، اسے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں علی محمد باب اور دیگر اس طرح کے لوگوں کا ذکر ہے جو بنیاد ہی مرزا قادیانی کی۔ بہرحال وہ علی محمد باب بھی یہی کہتا تھا کہ مجھ جیسا کوئی کلام نہیں بنا سکتا۔ اس پر مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں باب کے مقابلے میں، یعنی علی محمد باب کے مقابلے میں قادیان کے مسیح موعود کا نام پیش کرتا ہوں۔ یعنی مطلب دونوں دعوے دار ہیں، وہ بھی چیلنج کر رہا ہے اور یہ بھی چیلنج کر رہا ہے۔ اگر یہ دونوں ایک زمانے میں ہوتے تو دونوں کا دنگل نہایت پر لطف ہوتا۔ ائمہ تلبیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 207۔ اچھا، قرآن پاک کے معجزہ ہونے کا انکار بھی کیا اس نے، مرزا قادیانی نے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طور پہ کہ قرآن کریم میں جو آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس جیسی کتاب تو اپنی جگہ، اس کی کسی صورت جیسی صورت بھی کوئی نہیں لا سکتا، قرآن کریم نے چیلنج دیا ہے۔ اس چیلنج کو سامنے رکھ کر مرزائی کہتے ہیں کہ لوگوں کا قرآن شریف پر اعتراض ہے، یعنی جو مخالفین قرآن ہیں، مخالفین اسلام ہیں، ان کا اعتراض ہے کہ قرآن کا یہ چیلنج جاہل عربوں کو تھا جب ہر طرف جہالت کا دورہ تھا۔ ان لوگوں کا اس کی مثل نہ لا سکنا قرآن کریم کی صداقت کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ آج کوئی اس قسم کا چیلنج دے تو ایک نہیں ہزاروں اس کا جواب دینے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ تو یہ مخالفین قرآن کا اعتراض ہے قرآن پر۔ مرزائی لوگ اس اعتراض کو پیش کرتے ہیں۔ اب اس اعتراض کو پیش کرنے کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ قرآن کریم کی طرف سے دفاع کرتے۔ اگر واقعتاً ان کے دلوں میں قرآن کریم کی محبت ہوتی تو قرآن کریم کی طرف سے دفاع کرتے اور جواب دیتے، جیسے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مباحثوں میں قرآن کریم کے معجزہ ہونے کو ثابت کیا تھا۔ بہرحال تو ان لوگوں نے قرآن کریم کی طرف سے دفاع نہیں کیا، بلکہ قادیانی نے اس کے بالمقابل یہ اعلان کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اپنے خاص مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف فرمایا ہے اور مجھ کو وہ علوم اور معارف عطا فرمائے ہیں کہ دنیا کا کوئی انسان ان میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مکمل تبلیغی پاکٹ بک صفحہ نمبر 348۔ تو بجائے قرآن کریم کا دفاع کرنے کے مرزا قادیانی نے اپنا کلام پیش کر دیا کہ مجھ جیسا کلام کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو غور کریں کہ مرزا قادیانی کے اس جواب میں قرآن پاک کے معجزہ ہونے کا اس بات ہے یا قرآن پاک کے معجزہ ہونے کا انکار ہے، اور اپنے کلام کے معجزہ ہونے کو ثابت کرنا ہے۔
قرآن کریم کے بالمقابل اپنا کلام پیش کرنے کی جسارت ہے۔ مرزائیوں کا یا فخریہ چیلنج کیا ہمارے قادیانی جیسا کوئی کلام نہیں کر سکتا، یہ بہت سارے کفریات پر مشتمل ہے، جلد توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم قادیانیوں سے یوں کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے بالمقابل کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے، اور اس کی باتیں اس لائق ہے ہی نہیں کہ قرآن کریم کا نام جس زبان سے ہم لیں اس زبان سے اس کے مضامین پڑھیں، اس زبان سے اس نالائق انسان کا نام لیں، بلکہ ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے اکابر میں حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر و تحریر میں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقل و فہم میں نیز معجزات اور پیشنگوئیوں میں سب سے ممتاز ہونے کو بیان کیا ہے، اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مضامین میلہ خدا شناسی، مباحثہ شاہ جہاں پور، حجت الاسلام اور قبلہ نما، ان کتابوں سے اخذ کر کے الگ الگ رسالوں میں لکھے گئے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مضامین کم سے کم پیش کر دو۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے خدام میں سے خادم ہیں، قرآن جیسے مضامین تو چھوڑو، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مضامین پیش کر دو اگر تمہارے اندر ہمت ہو۔ اسی طرح تم نماز کے تو قائل ہو تو کم از کم ہمارے اکابر کی نماز پر لکھی ہوئی کتابیں، ان کتابوں جیسی ایک کتاب پیش کر دو۔ اسی طرح ہمارے اکابر نے جن جن مضامین کو لے کر لکھا ہے، کم از کم ان کتابوں کو سامنے رکھ کر اس کے بالمقابل ہو بہو اسی طرح کی طاقت والی کتاب کوئی پیش کر دو، تب ہم مانیں گے کہ تمہارے اندر کتنی طاقت ہے۔ قرآن کریم کے بالمقابل اپنا کلام پیش کرنے کی جسارت، یہ جسارت ناکام جسارت ہے، یہ خود تمہارے لیے مضحکہ خیز بات ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے معجزہ ہونے کو ماننے اور اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کا دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔